إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں جن 3 آیات کی تلاوت فرماتے تھے ان میں سے ایک سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، جس کے آخر میں اللہ رب العزت نے حکم دیا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ تم اس اللہ تعالی سے ڈرتے رہو کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو کہ اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے لیے مجھے یہ دے دو۔ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ایک بات۔ دوسری والارحام، اور قطع رحمی کرنے سے بچتے رہو، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے سے بچتے رہو۔ اس کا بھی حکم اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطع رحمی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر لوگوں کو اس کی یاد دہانی کراتے کہ لوگوں اللہ سے بھی ڈرو، اور خصوصاً رشتہ داری کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنے سے بچو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہمیشہ جوڑتے رہو۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے سے فراغت ہوئی تو رشتہ داری، یہ جو تعلق ہے رشتہ داروں کا آپس میں، یہ تعلق، یہ رشتہ داری، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر کہنے لگی اللہ یہ تو مقام ہے تیری پناہ پکڑنے کا۔ کس چیز سے؟ قطع رحمی کرنے سے۔ قطع رحمی کرنے سے پناہ پکڑنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا؟ یعنی جو تجھے جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کی بجائے ان تعلقات کو بگاڑے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کے جو تعلقات ہیں، ان کا نئے سرے سے جائزہ لو اور دیکھو آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، آپ کے تعلقات کیسے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تعلقات جوڑ کر بنا کر اور تعلقات خوشگوار رکھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے کہ اگر واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو، واقعتاً آخرت پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن کو مانتے ہو، تو پھر تمہیں دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنا کے رکھنا پڑے گا، قطع رحمی سے بچنا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ہیلو ہائی کی بجائے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے جواب میں وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو پھیلا دو، عام کر دو۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو اس کو پھیلاؤ، اپنے گھر والوں پہ بھی سلام کہو، اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے سے اچھے بنا کے رکھو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم جنت میں یہ کام کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ کہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کس چیز کا نام ہے؟ میل ملاقات رکھنا اور آپس میں تعلقات کو کنٹینیو رکھنا، تعلقات کو کاٹنا نہیں بلکہ کنٹینیو رکھنا ہے، اور خوشی غمی میں شرکت کرنی ہے۔ رشتہ داروں کے پاس کوئی خوشی کا کوئی سبب ہو، کوئی خوشی کا عالم ہو، آپ ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں، غمی ہو ان کی غمی کے اندر شریک ہو کر ان کو تسلی دلائیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کریں، ان کا اکرام کریں، ان میں جو فقراء مساکین ہوں ان کو اپنی زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ خیرات بھی ان کو دیں۔ اسی طرح سے آپ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کریں معروف طریقے کے مطابق، اور جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے میں ان کی ہیلپ کرو، جیسے بھی ان کی مدد کر سکتے ہو ان کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک اجر ہے، لیکن اگر رشتہ دار مستحق ہو تو اس کی ہیلپ کرنے کے 2 اجر ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اس کی ہیلپ کی، اس پہ صدقہ کیا، اس پہ مال خرچ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی بھی آپ کر رہے ہیں تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، گویا دگنا اجر ملتا ہے رشتہ دار کو دینے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، صلہ رحمی اس بات کا نام ہے کہ اگر رشتہ داروں کی طرف سے کوئی زیادتی ہو اس کو آپ درگزر کر دیں، اس کو آپ معاف کر دیں، اور اس کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دیں، اس کی طرف سے بدسلوکی کا جواب بدسلوکی کے ساتھ نہ دیں۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے کوئی بدسلوکی نہ ہو، ہمیشہ اچھا سلوک ہو۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تھی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بناتا ہوں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں حلم اور بردباری کا ثبوت دیتا ہوں، وہ لوگ مجھ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واقعتاً ایسے ہی کرتا ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے تم ان کے منہ میں جلی ہوئی آگ کی تم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور جب تک تم یہ سلوک رکھو گے کہ ان کی بدسلوکی کے جواب میں اچھا سلوک رکھو گے، برائی کے جواب میں اچھائی کرتے رہو گے، نیکی کرتے رہو گے، تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری مدد کرنے والا ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، یعنی ایک فرشتہ اللہ رب العزت مقرر کر دے گا جو ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے
کہ صلہ جو جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ آپ ان کی خیر خواہی کریں اور ان کو نیکی کا حکم دیں اور ان کو برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، قریش کے لوگوں کو بلایا، اور پھر قریش کے جو مختلف خاندان تھے ان تمام خاندانوں کے سربراہوں کے نام لے لے کے ان کو پکارا، جیسے آپ نے فرمایا یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اے اس خاندان کے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی مرۃ بن کعب، اے مرہ بن کعب کی اولاد تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی خاندان کے لوگوں تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اسی طرح بنو عبد مناف اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو آپ نے پکار کر نام لے لے کر ان کو ڈرایا جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ان کو حکم دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی قیامت کے دن، ان کا بھی نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بے شک تو میری لخت جگر ہے، تو سید الانبیاء کی صاحبزادی ہے، لیکن قیامت کے دن تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچانا ہے۔ فإنی لا أملك لكم من اللہ شیئا، قیامت کے دن اگر مواخذہ ہو گیا، اگر گرفت ہو گئے اللہ کی طرف سے، تو میں تم میں سے کسی کے بھی کام نہیں آؤں۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، جب جب موقع ملے جہنم کی آگ سے بچنے کی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے رشتہ داروں کے نام لے کر فرمایا کہ میری تم سے رشتہ داری ہے، میں اس رشتہ داری کو جوڑتا رہوں گا، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے آج کے خطبہ جمعہ کا کہ صلہ رحمی کریں اور قطع رحمی کرنے سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صلہ رحمی اور صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کے رزق کے اندر فراوانی کر دی جائے، یعنی اس کو کھلا رزق دیا جائے اور اس کی عمر بھی لمبی کر دی جائے، یعنی اس کی زندگی کے اندر برکت ڈال دی جائے، جو شخص یہ دو فوائد حاصل کرنا چاہتا ہو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائے، صلہ رحمی کرتا رہے، اس سے اس کو یہ دو فائدے ملتے رہیں گے، رزق بھی فراوانی کے ساتھ ملتا رہے گا اور اسی طرح زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت ڈال دے گا۔ جہاں تک قطع رحمی کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قطع رحمی کرنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے اور ان کو اپنی لعنت اور پھٹکار کا مستحق قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اس سے پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا یہ جنت کے اندر داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔
اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ قطع رحمی کرنا. جو قطع رحمی کرے گا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. آخری بات یہ میرے عزیز بھائیوں, جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرتے ہیں, بدسلوکی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, آنا جانا بند کر دیتے ہیں, میل ملاقات کا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں, وہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے گناہ کرنے والوں کو, اور ان کی سزا آخرت کے اندر اس کے علاوہ. اور 2 گناہ کون سے ہیں؟ ایک ہے ظلم کرنا اور ایک ہے قطع رحمی کرنا. ان 2 گناہوں کی سزا دنیا کے اندر بھی ملتی ہے اور ان 2 گناہوں کی سزا قیامت کے دن بھی ملے گی. اگر ایک انسان توبہ کر کے نہیں مرتا, ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے ان گناہوں کو بخشواتا نہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتا, تو پھر دنیا کے اندر سزا کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن بھی اس کو سزا ملے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیشہ صلہ رحمی اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور قطع رحمی سے اپنے دامن کو بچائیں. آخر میں بس میں اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. میں ہر خطبہ میں دیکھتا ہوں ہر جمعہ کو تقریباً کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان شروع ہوتی ہے وہ لوگ جو داخل ہو رہے ہوتے ہیں آتے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پوری اذان کے دوران ایسے کھڑے ہیں, اور اذان کے بعد پھر وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ کیا اذان سننا اور اذان کا جواب دینا یہ زیادہ ضروری ہے خطبے کو سننے سے؟ حالانکہ خطبے کو سننا واجب ہے, خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننا یہ واجب ہے, اور اذان کو سننا اور اذان کا جواب دینا یہ واجب نہیں ہے. تو واجب کو چھوڑ کر ایک سنت پہ عمل کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ اس لیے ایسے ساتھیوں کو, ایسے بھائیوں کو اس بات کی طرف جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوں, چاہے اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, آتے ہی آپ نماز شروع کر دیں. حتیٰ کہ اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو, خطبے کے دوران بھی آتے ہی آپ نماز شروع کر دیں اور 2 ہلکی پھلکی رکعات تحیۃ المسجد کی پڑھیں اور اس کے بعد خطبے کو توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.